مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ زینب اپنی گھبراہٹ پر قابو پائے اپنے لہجے کو پر اعتماد اور مضبوط بنائے سامنے بیٹھے یحییٰ شاہ سے گویا ہوئی، جو لبوں پر ہاتھ کی مٹھی بنائے رکھے اسے سپاٹ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی مجبوری اسے اس شخص سے مدد مانگنے پر مجبور کر گئی تھی، تو وہی وہ شخص اپنی پسند پر سخت پچھتا رہا تھا۔ وہ پچھتا رہا تھا اپنے گمان پر۔ سامنے بیٹھی لڑکی کو الگ سمجھنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کتنے پیسے چاہیے؟ کرسی کی ٹیک چھوڑے وہ آگے کو ہوتے ٹیبل پر رکھا پیپر ویٹ گھماتے بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ 20 لاکھ روپے۔ زینب کی زبان لڑکھڑا گئی اپنے مطالبے پر۔ یحییٰ کی بھویں آپس میں ملیں۔ کس طرح ادا کریں گی اتنی رقم مس زینب آپ؟ پیپر ویٹ مسلسل گھماتے وہ پیشانی پر بل لیے مستفسر ہوا۔ زینب کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ رقم بہت زیادہ تھی، ادا کیسے کرے گی؟ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ سر آپ میری تنخواہ میں سے کاٹ لیجیے گا، دماغ میں آیا جواز پیش کیا۔ یحییٰ تمسخرانہ مسکرا گیا۔ مس زینب، جو آپ کا رینک ہے کمپنی میں، اس لحاظ سے تو آپ ساری زندگی قرضہ اتارتی رہیں گی۔ یحییٰ شاہ کی سپاٹ نگاہیں پھر اس کے حسین گھبراہٹ کے تاثر سے سجے چہرے کی جانب اٹھی تھیں۔ زینب کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ مجھے سخت ضرورت ہے پیسوں کی سر، میں کسی نہ کسی طرح آپ کو واپس کر دوں گی، لیکن ابھی پلیز مجھے انکار مت کریں، میرے پاس کوئی اور راہ نہیں۔ زینب اپنے لہجے میں امڑنے والی نمی کو ضبط کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن آنسو امڑ کر بہنے کو تیار تھے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اتنی بڑی رقم کی ضرورت آخر یکدم کیسے آن پڑی آپ کو؟ یحییٰ اپنے دماغ میں گٹ مٹ ہوتے سوالوں سے عاجز آتے یہ سوال پوچھ گیا۔ وجہ پرسنل ہے سر، میں نہیں بتا سکتی۔ زینب اس کی سپاٹ نگاہوں سے نظریں چرائے بولی۔ یحییٰ نے لب بھینجے، دل و دماغ میں جھکڑ سے چلنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، میں پیسے دینے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ یحییٰ کے پر اسرار لہجے نے زینب کو ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا۔ کیسی شرط؟ زینب نے الجھن بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ تمہیں ایک رات میرے ساتھ گزارنی ہوگی۔ یحییٰ کے لفظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھا جو زینب کی سماعتوں کی نظر ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی مجبوری اسے یہاں کھینچ لائے گی اس نے کبھی سوچا تک نہ تھا، یا پھر اس شخص سے امید نہیں تھی ایسے مطالبے کی۔ اس کی رگ رگ میں اذیت بڑھتی چلی گئی، جبکہ یحییٰ اس کے تاثرات کو بغور ملاحظہ فرمائے اپنے دوست فرقان کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس شرط کی حامی بھرنے پر یہ لڑکی اس کے دل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاتی، اور وہ تاعمر اپنے جذبات غلط انسان پر ضائع کرنے کے پچھتاوے میں مبتلا رہتا، یا پھر اس لڑکی کا طیش میں آتے اس کا مطالبہ رد کر جانا یحییٰ شاہ کی محبت کو سرخرو کر جاتا۔ وہ لڑکی اس کے دل میں مکمل طور پر بستے اسے اپنا قیدی بنا لیتی، اور یحییٰ شاہ اپنا آپ اس لڑکی پر وار دیتا۔ زینب نے مٹھیاں بھینچے یحییٰ شاہ کی جانب بھیگی سرخ بھوری نگاہوں سے دیکھا۔ جی میں آیا اس شخص کی نظروں سے کوسوں دور چلی جائے یا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ ایسا کر بھی گزرتی۔ وہ اس کا مطالبہ رد کرتے، اس کے پیسے اس کے منہ پر دے مارتی کہ یک لخت اس کی سماعتوں میں ایک ننھی سی آواز گونجتے اسے بے بس کرتے اس کے پاؤں جکڑ گئی۔ وہ چاہ کر بھی اس کرسی سے اٹھ نہ سکی۔ منظور ہے۔ تڑپتے دل کے ہمراہ وہ نظریں جھکائے اس کی آفر قبول کر گئی، اور یحییٰ شاہ طنزیہ مسکراتے سیٹ کی پشت سے اپنی پشت ٹکا گیا۔ تو آخر کار اس کا دوست ٹھیک تھا۔ اس لڑکی کا شمار بھی انہی لڑکیوں میں ہوتا تھا جو پیسوں کی خاطر مردوں کے آگے بت جانے کو تیار ہو جاتی تھیں۔ اپنی عزت کو بھولے وہ اپنا آپ لٹا دیتی تھیں محض پیسوں کی خاطر۔ وہ بے نواز ہنستے نفی میں سر ہلا گیا۔ پہلی بار اس کا اندازہ کسی کو لے کے غلط تھا، اور وہ اپنی اس غلط فہمی پر خود کو کوس رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مل جائیں گے پیسے آپ کو، لوکیشن بتا دی جائے گی آپ کو، اور وقت بھی، وقت پر پہنچ جائیے گا، اور اب آپ جا سکتی ہیں۔ یحییٰ شاہ اپنی کرسی سے اٹھتے گلاس وال کی جانب بڑھتے اس سے رخ پھیرے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ وہ اپنی آنکھوں میں چھائی وحشت کو اس لڑکی کی نگاہوں سے مخفی رکھنا چاہتا تھا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو لڑکتے اس کے سرخ و سفید رخسار کی زینت بنے۔ ایک گزارش ہے، میں آپ کی شرط مان رہی ہوں، بس
بس نکاح کر لے مجھ سے۔ آپ کے نزدیک تو یہ کاغذ کی حیثیت رکھتا ہے، پر میرے نزدیک یہ گناہ سے بچنا ہے۔ پلیز میری ایک اور گزارش کا پاس رکھ لیں سر۔ شکست خوردہ وجود لیے کرسی سے اٹھتی وہ اس کی چوڑی پشت کو تکتے کپ کپاتے لہجے میں گویا ہوئی۔ یحییٰ شاہ لبوں پر طنزیہ مسکان لیے نگاہیں اونچی بلڈنگ سے نظر آتی گاڑیوں پر ٹکا گیا۔ اب مقابل لڑکی کا بھیگا لہجہ، اس کی یہ گزارش اس کی نزدیک اسے ایک الگ لڑکی نہیں بنا سکتی تھی۔ وہ اس کے آفر پر راضی ہوتے اپنا کردار اس کی نظروں میں داغدار کر گئی تھی، اور اب آندھی آ جاتی یا طوفان آ جاتا، یحییٰ شاہ اسے کبھی وہ درجہ نہ دے پاتا جو وہ اسے دینا چاہتا تھا۔ وہ کبھی یحییٰ شاہ کی نگاہوں میں سرخرو نہ ہو پاتی۔ ٹھیک ہے، یحییٰ نے حامی بھرتے قدم ٹیبل کی جانب بڑھائے۔ زینب کے دل میں ایک گونا سکون اترا، جبکہ وجود پر طاری کپ کپاہٹ قابو کرنے کے واسطے وہ کرسی کو سختی سے تھامے یحییٰ شاہ کی جانب دیکھ رہی تھی، جس نے ایک غلط نگاہ اس پر ڈالے بنا چیک سائن کرتے اس کی جانب بڑھایا تھا۔ زینب نے کامتے ہاتھوں سے چیک تھامتے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ اپنے لفظوں سے مت مکریے گا مس زینب، ٹھیک وقت پر میری بتائی گئی لوکیشن پر پہنچ جائیے گا، مجھے دیری نہیں پسند۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ دیوار پر نظریں مرکوز کیے زینب سے مخاطب ہوا۔ دروازے کے نوک پر رکھے زینب کے ہاتھ نے اپنی پکڑ مضبوط کی۔ اہانت، بے بسی، شکست خوردگی، نہ جانے کتنے احساسات تھے جنہوں نے وجود کو جکڑ لیا تھا۔ رنگت زرد پڑ چکی تھی، نازک وجود ارتعاش کی حالت میں تھا، اور وہ پھر بھی خود کو مضبوط بنائے اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ میں اپنے لفظوں سے نہیں پھروں گی سر، وعدہ دیتی ہوں۔ آنکھیں بند کیے اپنی رگ رگ میں بھرتی اذیت کو برداشت کرتے زینب سنجیدگی سے کہتی اس شاندار آفس سے نکلتی چلی گئی، جہاں اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اسے سانسیں بھرنے میں دشواری ہوئی تھی۔ اس کے جاتے ہی یحییٰ شاہ نے ٹیبل پر رکھا سارا سامان ایک جھٹکے سے زمین بوس کیا۔ آنکھیں وحشت کا تاثر خود میں سموئے سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ چہرے کی رنگت بھی سرخ تھی، جیسے اس کے اندر چھائی وحشت اور تیش سرخی میں تبدیل ہوتے اس کے چہرے سے واضح ہو رہے ہوں۔ چین تھا کہ کوسوں دور جاگ سویا تھا، اور وہ وحشت میں مبتلا در پر دروار اپنے ٹیبل پر کرتے کانچ کو کرچیوں میں توڑتے اپنا ہاتھ زخمی کر گیا۔ فکر نہیں کرو زینب، ہم کل ہی لندن لے جائیں گے مرتضیٰ کو، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر محمد نے زینب کے نزدیک آتے اسے دلاسا دیا، جو مشینوں میں جکڑے اپنے 5 سالہ بچے کو دیکھتے بن آواز رو رہی تھی۔ انشاءاللہ ڈاکٹر، انشاءاللہ اسے ٹھیک ہونا پڑے گا، یہی تو میرا کل سرمایہ ہے، اس کے بنا میں کچھ نہیں۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو میں تو موت کو گلے لگا لیتی، اس کے لیے ہی تو جینا شروع کیا تھا میں نے۔ زینب بھرائی آواز میں اپنے آنسو صاف کرتے 5 سالہ مرتضیٰ کی جانب دیکھتے بولی، جس طرح تم بہادر ہو بالکل اسی طرح تمہارا بچہ بہادر ہے، یا پھر یہ کہو کہ وہ اپنے باپ پر گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد نے شہید پولیس آفیسر ایاز خان کو یاد کرتے آسودگی سے کہا۔ زینب سسک اٹھی۔ اس شخص کی یاد تو اسے کسی آکٹوپس کی مانند جکڑ چکی تھی، کوئی راہ فرار ہی نہ تھی، اور ہوتی بھی کیسے؟ بچپن کی محبت جو تھا اس کی، اتنا آسان تو نہ تھا اس کی یادوں سے پیچھا چھڑانا۔ باپ پر گیا ہے بہادر، ہمت والا۔ ایاز کو یاد کرتے اس کا دل پھر اس کی جدائی پر تڑپ اٹھا تھا۔ یکدم اس کی نظر اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی پر پڑی۔ اپنی کلائی پر بندھی گڑی میں وقت دیکھتے وہ تیزی سے اپنے آنسو صاف کر گئی۔ ڈاکٹر آپ پلیز مرتضیٰ کا خیال رکھے گا، میں آپ سے صبح ملاقات کروں گی، مجھے کچھ کام ہے۔ ڈاکٹر محمد سے نظریں چرائے کہتے وہ اپنا موبائل کندھے پر موجود بیگ سے نکال گئی۔ تم نے بتایا نہیں مجھے کہ اتنی بڑی رقم کیسے ادا کی، اور اب تم کہیں جا رہی ہو؟ ڈاکٹر محمد اس کی اتنی جلدی رقم ادا کرنے پر اچنبھے کا شکار تھے۔ اسے اچھی طرح جانتے تھے، اس کے مالی حالات سے بھی واقف تھے، اور وہ تب سے ہی اپنے دماغ میں مچلتے سوال کا جواب جاننا چاہتے تھے۔ زینب کے بڑھتے قدم رکے، گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ اپنی عزت کے بدلے اس نے اپنے بچے کی زندگی بچانے کے لیے 20 لاکھ روپے لیے تھے، اور اس کا بڑھتا ہر قدم ایک آگ کی جانب تھا جس میں جل کر اسے راکھ ہونا تھا۔ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی،
ہمارے باس بہت سخی انسان ہیں، فرشتہ صفت۔ انہوں نے دیے پیسے اور کہا تنخواہ میں سے کاٹ لیں گے، اور ابھی مجھے گھر کو محفوظ کرنے اور کچھ ضروری سامان لینے کے لیے جانا ہے۔ بس آپ مرتضیٰ کا خیال رکھے گا، میں جلد آؤں گی۔ لبوں پر مسکان سجائے وہ جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ ڈاکٹر محمد نے اس کی آنکھوں کو بغور دیکھا جو اس کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن وہ مزید اصرار کر کے اسے پریشانی میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ اسبات میں سر ہلا گئے۔ زینب مسکراتے ہوئے پلٹ گئی۔ قدم من بھاری ہونے لگا، لیکن اسے اس آگ کے دریا میں اترتے اس دریا کو پار کرنا ہی تھا، اپنے آخری سرمائے کو بچانے کے لیے، اپنے بچے کی زندگی بچانے کے لیے۔ قبول ہے، تیسری بار قبول ہے کہتے اس نے اپنا ایک رات کے لیے یحییٰ شاہ کو سونپا تھا، جو بلیک شرٹ اور کوٹ میں سرخ نگاہیں، بکھرے بال اور ملگجا سا حلیہ لیے اس کے سامنے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا قبول ہے یحییٰ شاہ کے صبح سے تپتے بدن پر راحت کی بوند کی مانند برسا تھا۔ قاضی صاحب نے زینب سے رضامندی لیتے یحییٰ شاہ سے رضامندی لی تھی، جو 3 بار قبول ہے بول کر سامنے بیٹھے پری پیکر کو اپنے نام کر گیا تھا۔ فی الوقت اس کی رگوں میں سرشاری سی دوڑ رہی تھی اس لڑکی کو اپنا بنانے کی، وہی دماغ میں چلتی اس بات کے سبب کہ وہ چند پیسوں کی خاطر اس کے ساتھ رات گزارنے تک کو تیار تھی۔ یحییٰ کے پورے وجود کو آگ لپیٹوں نے جکڑا ہوا تھا۔ نکاح ہوتے یحییٰ کا سیکرٹری قاضی صاحب کو لیے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ یحییٰ نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ لاک کرتے زینب کی جانب قدم بڑھائے، جس کا وجود کمرے میں چھائی تنہائی اور یحییٰ کی موجودگی کے سبب ارتعاش کی حالت میں تھا۔ کمرے میں AC آن تھا، لیکن پھر بھی وہ پسینے سے شرابور تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یحییٰ اسے سرخ گہری نگاہوں سے دیکھتے اپنا کوٹ اتارے شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا، جب زینب بکھلاہٹ کا شکار ہوتے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سفید میدے جیسی رنگت سرخ ہو رہی تھی، بھوری آنکھیں سرخ متورم تھیں، پلکیں اسے شرٹ لیس دیکھتے شرم کے بوجھ تلے جھکتی چلی گئی تھی۔ وہی گلابی باریک لب کپ کپا رہے تھے، جن کی کپ کپاہٹ پر قابو پانے کے لیے وہ انہیں بارہا دانتوں سے چباتے یحییٰ کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ یہ سب پہلے طے ہو چکا ہے مس زینب، اب اس طرح شرمانا کترانا بے معنی ہے آپ کا۔ یحییٰ سرد مہری سے کہتے ایک ہی جست میں اس تک آتے اس کی کمر کے گرد ہاتھ حمائل کرتے اسے اپنے سینے کا حصہ بنا گیا۔ زینب لرز اٹھی اس گرم تپش زدہ لمس پر۔ وہ پلکیں جھپکائے یحییٰ کی جانب دیکھے گئی، جس پر خمار طاری ہو چکا تھا۔ رات کی تنہائی اور یہ نازک وجود اسے بری طرح اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ اس نازک وجود کو باہوں میں بھرتے اس کے لمس کو محسوس کرنے کے لیے مچل اٹھا تھا۔ ایک بھی پل کی دوری سہنے کا وہ متحمل نہیں تھا، دوجا وہ اس کے لمس سے اپنے دماغ میں چلتے سوچوں کے طوفان کو روکنا چاہتا تھا۔ سینے میں جو آگ جل اٹھی تھی اسے بجھانے کے لیے اسے اس لڑکی کی ضرورت تھی۔ رگ رگ میں جو تڑپ بھری تھی اس لڑکی نے، اسے سکون میں بھی یہی لڑکی بدل سکتی تھی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے پلیز۔ زینب کے ہاتھ پاؤں یحییٰ کے اس قدر نزدیکی پر پھول سے گئے تھے، اسے شدید گھبراہٹ نے آن گھیرا تھا۔ کچھ یحییٰ کی آنکھوں میں تیرتے جذبات کے ٹھاٹے مارتے سمندر کا کمال تھا کہ زینب کو اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہو رہے تھے، جبکہ جسم سرد، اب ایک پل بھی انتظار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے نزدیک نہیں آیا تو جل کر بھسم ہو جاؤں گا، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ آپ کی کوئی مزاحمت کام نہیں آئے گی مس زینب۔ مزاحمت کے جواب میں آپ کو میرا وہ روپ دیکھنے کو ملے گا جو میں نہیں چاہتا کبھی آپ کے سامنے آئے۔ خاموشی اور سپردگی آج کی رات کا بہترین عمل ہے جو آپ سر انجام دے سکتی ہیں۔ زینب کے حد درجہ نزدیک چہرہ لائے وہ گھمبیر لہجے میں کہتے زینب کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا۔ زینب اس کی گرم سانسوں کے تھپڑوں کو اپنے چہروں پر پڑتا محسوس کرتے اپنی آنکھیں موند گئی۔ خود ہی اس گہری کھائی میں چھلانگ لگائی تھی، اب گہرائی سے کیسا خوف کھانا۔ وہ اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کیے یحییٰ کے مضبوط کندھوں کو جکڑے خود سپردگی دے گئی تھی، جبکہ وجود ریت کی مانند بکھر سا گیا تھا۔
یحییٰ شاہ زینب کے کپکپاتے گلابی ہونٹوں کو دیکھتے اپنے سینے میں کبھی نہ بجھنے والی تشنگی کو سر اٹھاتا محسوس کرتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی سخت گرفت میں جکڑے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں شامل کرتے اسے لیے بیڈ کی جانب بڑھا۔ زینب کے لبوں کو آزادی دیے اسے بیڈ پر لٹاتے وہ اس کی دودھیا سراہی دار گردن پر جھکتے رکاوٹ پیدا کرتے، ہر پردے کو اس کے وجود سے ہٹاتے اس کی روح میں شامل ہوتے، اسے اپنے لمس سے روشناس کروا گیا۔ سینے میں بھڑکتی آگ زینب کے لمس کو محسوس کرتے بجھ سی گئی تھی۔ دماغ میں گونجتا شور بھی جامد خاموشی میں بدلا تھا، جبکہ رگ رگ میں اب محض سکون اور مسروریت گردش کر رہی تھی۔ وہ سکون میں تھا لیکن زینب بے سکونی میں مبتلا اس کا لمس برداشت کرتے اس رات کے ختم ہو جانے کی دعا کر رہی تھی جو اس کے لیے اذیت ناک تھی۔ اذیت زدہ اندھیری رات کا اجالا ہو گیا تھا، چاروں جانب اذان کی آواز صبح ہو جانے اور نئے دن کے آغاز کی نوید سنا رہی تھی۔ زینب نے اپنے بکھرے بال سمیٹتے سپاٹ نگاہیں بیڈ کی جانب اٹھائیں، جہاں یحییٰ شاہ اوندھے منہ لیٹا خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ تمام رات وہ شخص کے بازوؤں میں قید رہی، تمام رات اسے بے وفائی کا ناگ ڈسے جا رہا تھا۔ وہ اپنے مرحوم شوہر سے بے وفائی کر گئی تھی، وہ اپنا آپ کسی دوسرے مرد کے حوالے کرتے اس کی قربت میں رنگ گئی تھی۔ اب تو بھوری آنکھوں نے بہنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ خاموش اور سپاٹ تھی، جیسے ایک شدید طوفان کے بعد ساکت و جامد خاموشی چھا جاتی ہے۔ اپنے دوپٹے سے اپنی گردن پر آب و تاب سے جگمگاتی اس کی شدتوں کے نشانات کو چھپاتے وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے کمرے سے باہر نکلی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شاہ مینشن کے احاطے سے دور نکلتی چلی گئی، اور پیچھے یحییٰ شاہ سالوں بعد پرسکون نیند کے مزے میں غرق اس بات سے ناواقف تھا یہ اس کی پہلی اور آخری پرسکون نیند تھی۔ آج کے بعد تمام راتیں اس کی اذیت، تکلیف اور پچھتاوے کی نظر ہونے والی ہیں، کب ندامت اور پشیمانگی اسے اس کی ذات کا غرور چھیننے والی ہے۔ اپنے ماتھے کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے ایک طویل آرام دہ نیند سے جاگا تھا۔ شعور کی منزلوں کو طے کرتے ہی اس کے ناک کے نتنوں سے ایک سوندھی سوندھی حواسوں کو جکڑ لینے والی خوشبو ٹکرائی۔ وہ اس خوشبو کو پہچان گیا تھا، یہ وہی خوشبو تھی جس کے حصار میں وہ ساری رات قید رہا تھا۔ ساری رات اس نازک وجود سے اٹھتی اس مسحور کن خوشبو میں تو اس نے سانسیں بھری تھیں۔ یحییٰ شاہ نے نظریں گھمائیں، اپنے پہلو میں اسے تلاشا، وہاں اسے نہ پا کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ نظر واش روم کے کھلے دروازے کی جانب اٹھی، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ یحییٰ شاہ کو یکدم بے چینی نے آن گھیرا۔ مس زینب کو پکارتے وہ یوں ہی بنا شرٹ کمرے سے باہر نکلتے تیزی سے لاؤنج میں آیا۔ سلیم، مس زینب کہاں ہے؟ اپنے سامنے کھڑے اپنے سالوں پرانے ملازم سے اس نے زینب کے بارے میں پوچھا۔ کل نکاح کے وقت سلیم صاحب موجود تھے اور صبح بھی وہ زینب کو اپنی آنکھوں سے اس گھر کی دہلیز پار کرتا دیکھ چکے تھے۔ سر، وہ تو صبح فجر کے وقت ہی چلی گئیں، سلیم نے آگاہ کیا۔ چلی گئیں؟ ایسے کیسے جا سکتی ہیں وہ؟ یحییٰ شاہ بڑبڑایا۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے کے تاثرات میں بدلاؤ آیا تھا۔ وہ سخت تاثرات چہرے پر سجائے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ میں کیوں بے چین ہوں اس کی غیر موجودگی کے سبب؟ یہی تو طے ہوا تھا ہمارے درمیان، میں نے اسے پیسے دیے، اس نے مجھے ایک رات کی قربت، معاہدہ ختم۔ کمرے میں آتے وہ شدید طیش میں مبتلا اپنی وارڈروب سے کپڑے نکال کم اور پھینک زیادہ رہا تھا۔ میرے جذبات اتنے سستے اور گئے گزرے نہیں کہ میں ایک ایسی لڑکی پہ ضائع کر دوں جو پیسوں وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر پایا۔ لبوں سے لفظ ادا ہونے سے انکاری تھے۔ یحییٰ شاہ اپنی حالت سے پریشان ہوتے اپنے بال جکڑے بیڈ پر جا بیٹھا۔ وہ نہیں تھی اس قابل کہ میں اس کے لیے بے چین رہوں، اسے سوچوں بھی۔ یحییٰ شاہ کے دماغ پر کم سے کم وہ لڑکی سوار نہیں ہو سکتی۔ مس زینب اور میرا ساتھ بس یہیں تک تھا، ایک رات کا۔ رات گئی، بات گئی۔ میں اپنا وقت، اپنے جذبات کسی گول ڈگر کے لیے وقف نہیں کر سکتا جو پیسے کی لالچ میں میرے ساتھ وقت گزارنے تک کو تیار ہو جائے۔ میرا ذہنی سکون اس عورت کے لیے برباد نہیں ہو سکتا۔ وہ پہلی عورت تھی جس کی خاطر دل نے رت بدلی تھی، اور وہ پہلی ہی عورت ہے جس سے میں شدید نفرت کرتا ہوں کہ میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔
بیڈ پر دونوں ہاتھ رکھے وہ اپنے سر کو جھکائے سفید ریلنگ کو سرخ ڈوروں سے مزین نگاہوں سے دیکھتے دل ہی دل میں خود سے گویا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ان لفظوں کا استعمال کیا تھا جو اسے آرے کی مانند کئی ٹکڑوں میں کاٹ گئے تھے۔ وہ اپنے لیے بھی بے حد ثابت ہوا تھا۔ یحییٰ شاہ اتنا کمزور نہیں کہ ایک لڑکی اس کا دماغ معاف کر دے۔ وہ خاص نہیں تھی، اسے خاص میں نے بنایا اور اب عام بھی۔ زینب نذیر ایک عام لڑکی ہے، ایک عام لڑکی جس کے لیے یحییٰ شاہ کے دل میں محض نفرت کا جذبہ پنپتا ہے، محض نفرت کا۔ اگلے ہی پل وہ کہا لگائے کہتے وحشت کا ایک بھیانک روپ دھار گیا۔ وہ یہ بات خود کو باور کروا رہا تھا، یہ جانے بنا کہ اس کے دل میں اب محض محبت اور پچھتاوے کا جذبہ ہی قید رہے گا، وہ بھی اسی لڑکی کے لیے جس کو وہ عام کہہ گیا تھا۔ وہ جانے گا کہ واقعی وہ لڑکی خاص تھی جو کچھ ہی پلوں میں اس کے دل کی دنیا کو تہہ بالا کرتے، اس کے جذبات کو اپنے نام کر گئی تھی، اور وہ انہی جذباتوں پر چوٹ پہنچنے کے سبب اس سے نفرت کا راگ الاپ رہا تھا۔ آفس روم میں قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹک کر رکا۔ وجہ اس کے بالکل سامنے موجود زینب کا کیبن تھا جو خالی تھا۔ یکدم دل پھر بے چین ہوا تھا اس کی غیر موجودگی کے سبب، اور اپنی اسی حالت سے نکلنے کی خاطر وہ ایک طرف آفس ورکرز کا ہجوم دیکھ کر ان کی جانب بڑھ گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ ایوب صاحب؟ ایوب صاحب شاہ انڈسٹری میں عرصہ دراز سے کام کرتے آ رہے تھے۔ یحییٰ نے انہیں مخاطب کیا۔ اسے دیکھتے ہی سب ورکرز چونکتے اسے سلام کر گئے، جس کا جواب اسے سر کو خم دے کر کیا۔ سر، وہ مس زینب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ ایوب صاحب سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ زینب کا نام سنتے ہی یحییٰ کا تن بدن سماعت بن کر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا بات ہو رہی تھی ان کے بارے میں؟ وہ خود کو پوچھنے سے باز نہیں رکھ پایا۔ ماتھے پر بل ڈالے سنجیدگی سے سوال گو ہوا۔ سر، ان کے 5 سالہ بچے مرتضیٰ کے دل میں سوراخ تھا۔ کچھ دن پہلے طبیعت اچانک بگڑ گئی، ڈاکٹرز نے آپریشن کا کہا۔ نہ جانے کہاں سے بچی نے رقم جمع کی اور اب اپنے بچے کو لے کر باہر ملک چلی گئی ہے، اور ساتھ آفس سے ریزائن بھی کر گئی ہے۔ ایوب صاحب نے اپنے ہاتھ میں تھاما لیٹر اس کی جانب بڑھاتے گویا اس کی سماعتوں پر بم پھوڑا تھا۔ یحییٰ کے قدم ڈگمگائے۔ بے یقین نگاہیں ایوب صاحب پر مرکوز تھی۔ مس زینب کا بیٹا بھی ہے؟ یہ الفاظ اس کے لبوں سے بے یقینی سے ادا ہوئے۔ جی سر، ان کے شوہر بیٹے کی پیدائش والے دن ہی وفات پا گئے تھے، تب سے اکیلے پال رہی ہیں زینب اسے، اور اب بیچاری کو اپنے بیٹے کی بیماری بھی دیکھنی پڑ رہی ہے۔ وہاں موجود ایک لیڈی ورکر تعصب سے بولی۔ یحییٰ نفی میں سر ہلاتا تیزی سے اپنے آفس کی جانب بڑھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں کیسے؟ زینب کا بیٹا، دل میں سوراخ، اف، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ مجھے پہلے کیوں نہیں پتا چلا؟ میں نے پہلے جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ہاں، میں نے معلوم نہیں کروایا، مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ میں ذرا سی معلومات نہیں حاصل کر پایا۔ میں کیسے اس کے ساتھ ناانصافی کر سکتا ہوں؟ میں کیسے اسے بد کردار گولڈ ڈگر سمجھ سکتا ہوں؟ لعنت ہے مجھ پر۔ وہ بے ربط جملے ادا کرتے کرسی پر ڈھہے جانے والے انداز میں بیٹھتے اپنا سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ دماغ میں فرقان کی باتیں گردش کرنے لگی۔ تو مذاق کر رہا ہے، تجھے اور پیار میں مان ہی نہیں سکتا۔ فرقان یحییٰ کا بزنس پارٹنر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بہترین دوست بھی تھا۔ میں سنجیدہ ہوں فرقان، مجھے واقعی وہ لڑکی پسند ہے۔ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں ہے۔ وہ خوبصورتی کو ہتھیار بناتے اپنی طرف لبھاتی نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیا ہے، وہ شرم و حیا کا پیکر ہے۔ میں اس کی جانب بڑھنے سے خود کو روک نہیں پایا فرقان۔ یحییٰ زینب کا سراپا یاد کرتے کافی کا سپ لیتے بولا۔ برو، ہوش میں آ جا۔ یہ سب عورتیں محض پیسے کے پیچھے بھاگتی ہیں، کچھ مردوں کو لبھاتی ہیں تو کبھی لاپرواہی کا اظہار کرتے اپنے آپ کو پاک ثابت کر کے توجہ اپنی جانب مبذول کرتی ہیں کہ ہم انہیں الگ سمجھ کر ان کی جانب راغب ہوں۔ فرقان کہا لگائے کہتے سافٹ ڈرنک کا کین اپنے لبوں سے لگا گیا۔ یحییٰ کے ماتھے پر بل اود آئے۔ ایسا تو اسی لیے کہہ رہا ہے نا کہ تو نے جس سے محبت کی وہ پیسے کے پیچھے تجھے چھوڑ گئی؟ یحییٰ کو پسند نہیں آیا تھا کہ فرقان نے زینب کو ان عورتوں میں شامل کیا جو پیسے کے پیچھے بھاگتی ہیں، اسی لیے اس کی ذاتی زندگی کو نشانہ بنایا۔ تو یقین کر یا نہ کر، پر عورت ذات سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ چل، جو تیری محبت ہے دیکھتے ہیں کتنے دن وہ یہ ڈرامہ کرتی ہے۔
میں تجھے لکھ کر دے رہا ہوں، وہ بھی ویسے ہی نکلے گی جیسا میں نے بتایا ہے، پیسوں کے آگے بچ جانے والی۔ فرقان نے چیلنج کیا تھا۔ فرقان! یحییٰ دھاڑا۔ اس کا پورا وجود طیش کے سبب ارتعاش کی حالت میں آیا تھا۔ فرقان کی بات اس کے طیش کا سبب بنی تھی۔ کوئی بھید نہ تھا کہ وہ زینب کے لیے بولے جانے والے ان تضحیک امیز لفظوں پر فرقان پر ہاتھ اٹھا لیتا۔ مائی مسٹیک، بٹ مارک مائی ورڈ مسٹر یحییٰ۔ فرقان ہاتھ اٹھائے معذرت کرتے اپنی جگہ سے اٹھتے آفس سے نکلتا چلا گیا اور پیچھے یحییٰ کو تذبذب کا شکار کر گیا۔ اس کے لفظوں کا اثر تھا کہ وہ وجہ جانے بنا ہی زینب کو بد کردار سمجھتے اسے پیسے کے آگے ہر حد پار کرنے والی لڑکی سمجھ گیا تھا، جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور اب اس کے ہاتھ میں محض پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا۔ اپنے ہی لفظ اس کی سماعتوں میں گونجتے اسے اذیت سے دوچار کر رہے تھے۔ وہی اس کا بھیگا لہجہ، اس کی نکاح کی گزارش، اس کا کترانہ یاد کرتے وہ پل پل مر رہا تھا۔ اپنے بالوں کو جکڑے وہ پاگل سا ہوا تھا۔ اس عورت کو رسوا کرنے کی پاداش میں اس کی جھولی میں اب اذیت ہی اذیت بھر دی گئی تھی۔ جس عورت کو اس نے اپنے دل کی اونچی مسند پر بٹھانا چاہا تھا، وہ میری بیوی ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لوں گا، اسے ڈھونڈ کر اپنی غلطی کی معافی مانگ کر سب ٹھیک کر دوں گا، اپنے ہی ہاتھوں سے توڑا گیا سب کچھ سمیٹ کر جوڑ لوں گا۔ وہ خود کو تسلیاں دے رہا تھا، جھوٹی تسلیاں۔ قربت کے لمحات میں زینب کی نگاہوں میں اپنے لیے نفرت تو وہ بھانپ چکا تھا، پر اپنے ذرہ ذرہ بکھرے دل کو سہارا دینے کے لیے جھوٹی تسلیاں کافی تھی۔ دامن میں اب محض پشیمانی، ندامت اور پچھتاوا ہی رہ گیا تھا۔ وجود اب سکون جیسے الفاظ سے ناشنا ہونے والا تھا۔ یحییٰ خان اب بے سکونی میں دن گزارنے والا تھا۔ 5 سال بعد۔ تمہیں نہیں لگتا اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے یحییٰ؟ یحییٰ اپنے کمرے میں گھپ اندھیرا کیے راکنگ چیئر پر جھولتے آج پھر پچھتاووں اور زینب کی یادوں میں جل رہا تھا۔ جب مسز عمر کمرے میں آتے، لائٹس جلاتے، بیٹے کی بکھری حالت کو دیکھتے اپنی بھررائی آواز پر قابو پائے سختی سے بولی، موم، میری شادی ہو چکی ہے، میں دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے ہر بار دیے جانے والے جواب کو دہرایا۔ کہاں ہے پھر تمہاری بیوی، اس گھر کی بہو؟ لاؤ اسے۔ مسز عمر کی اب برداشت ختم ہو رہی تھی۔ وہ چیخ اٹھی، لے آؤں گا موم، ڈھونڈ رہا ہوں، انہیں مل جائے گی، تو ایک پل کی بھی دیر نہیں کروں گا انہیں اپنے پاس لانے میں۔ وہ سرخ نگاہوں کا رخ ان کی جانب کیے مدھم سا مسکراتے ہوئے بولا۔ مسز عمر کا کلیجہ کٹ کے رہ گیا بیٹے کو اس حالت میں دیکھتے۔ مت کرو اپنے ساتھ اتنا ظلم یحییٰ، نہیں مل رہی وہ لڑکی، ڈھونڈ چکے ہو تم اسے ہر جگہ۔ بیٹا زندگی میں آگے بڑھو، ہزاروں لڑکیاں تمہاری ہمسفر بننے کو تیار ہیں، بھول جاؤ اسے۔ مسز عمر اس کے نزدیک آتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت پاش لہجے میں بولی، بھولنا آسان نہیں ہے موم، میں نہیں بھول سکتا انہیں۔ شروع میں تو محبت تھی، اب تو وہ عشق بن گئی ہے میرا۔ اگر میری زندگی میں کوئی شامل ہوگی تو وہ بس زینب ہے، وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ اس کا لہجہ ضدی تھا۔ مسز عمر نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ کل فرقان کی منگنی ہے، اسے بلایا ہے، رنجشیں بھلائے اس کی خوشی میں شریک ہونا ہے تم نے۔ فرقان کا نام سنتے وہ جبڑے بھینچ گیا۔ آخری بار ہوئی دونوں کی ملاقات کے بعد وہ ایک دوسرے سے رابطہ ختم کر چکے تھے۔ میرا دل نہیں، آپ چلی جائیے گا۔ یحییٰ نے دامن بچایا۔ جب سے زینب اس کی زندگی سے گئی تھی وہ دنیا کی ہر رنگینی اور ہر خوشی کو خود پر حرام کر گیا تھا۔ تم کل چل رہے ہو یحییٰ، اور میں اب تمہاری ایک بات نہیں سنوں گی۔ اگر تم نے نہ کی تو پھر بھول جانا تمہاری کوئی ماں تھی، میں بات چیت ختم کر دوں گی تم سے۔ مسز عمر کے پاس ایک یہی ہتھیار تھا جس سے وہ اپنی بات منوا سکتی تھی۔ یحییٰ نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے موم، جیسا آپ کہیں۔ ان کے ہاتھ تھامتے چومتے وہ تابیداری سے گویا ہوا۔ مسز عمر اس کے بالوں پر لب رکھتے اسے پیار دیتے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی اس کے لبوں کی مسکان سمٹ سی گئی۔ وہ پھر انہیں تکلیف دہ یادوں کے بھنور میں پھنساتا چلا گیا، اس بات سے انجان کہ وہ جلد اپنی ان تکلیفوں سے ازالہ پا لے گا۔ بہت جلد اس کی تلاش اختتام کو پہنچے گی۔ 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان 5 سالوں کے عرصے میں وہ لندن اور پاکستان کا ہر شہر، ہر علاقہ چھان چکا تھا، لیکن نہ زینب نے اسے ملنا تھا نہ وہ ملی، اور وہ 5 سال سے تکلیف اور اذیت اور ندامت کے گہرے سمندر میں ہی غوطہ زن رہا تھا۔ سیاہ آنکھیں دھیمے لیمپ پر ٹکی تھی جو مسز عمر جلا کر گئی تھی۔ ترکیہ، استنبول،
اس کا وجود آندھیوں کے جھکڑ میں قید تھا۔ آس پاس کا تمام شور کہیں پیچھے جا سویا تھا اور وہ ساکت و جامد اپنی جگہ کھڑا تھا، بے یقینی سے اپنے سامنے گلابی اور سفید امتزاج کی فراک میں ملبوس زینب یحییٰ شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس حسین چہرے کو 5 سال بعد اپنے روبرو دیکھ رہا تھا۔ یادوں سے نکل کر اس کا چہرہ حقیقت میں اس کے سامنے آ گیا تھا، لیکن اس طرح تو اسے سوچا نہیں تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی محبت تھی، اس کا عشق تھی، لیکن وہ فرقان کے پہلو میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ یحییٰ کو سردی کے موسم میں بھی اپنا وجود پسینے سے تر ہوتا محسوس ہوا۔ پہلو میں جیسے تیر آ کر پیوست ہوا تھا، رگوں میں خون کے بجائے لاوا گردش کرنے لگا۔ اس کا روم روم جھلس چکا تھا۔ اس کی بیوی اس کے سامنے کسی دوسرے شخص کے آگے ہاتھ بڑھائے اس سے انگوٹھی پہن رہی تھی۔ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس وجود پر کسی کی نظر تک برداشت نہیں کر سکتا تھا، کچھ آ کے اس کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ منسوب ہونا۔ رک جاؤ، یہ منگنی نہیں ہو سکتی۔ اگلے ہی پل وہ اپنے وجود کی تمام طاقت یکساں کیے اس قدر بلند آواز میں چیخا کہ وہاں خاموشی چھا گئی۔ اسٹیج پر بیٹھے فرقان اور زینب نے چونکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اپنے سامنے 5 سال بعد یحییٰ کو دیکھتے زینب بے یقین ہوتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ یک تک یحییٰ کو دیکھ رہی تھی۔ 5 سال پہلے خود پر بیتی قیامت کسی فلم کی مانند اس کی یادداشت کے پردوں پر چلتے اس کی آنکھیں نم کر گئی۔ یکدم کسی خدشے کا سبب اس کا دل سکڑ کر پھیلا۔ اس نے ایک وجود کی تلاش میں نظریں گھمائیں۔ اس وجود کو لان میں نہ پاتے وہ سکون دہ سانس بھر گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا یحییٰ؟ کیوں نہیں ہو سکتی منگنی؟ فرقان کو اس کا یوں منگنی روکنے کا مطالبہ سمجھ نہ آیا۔ یہ منگنی نہیں ہو سکتی کیونکہ جس عورت کو تم اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنے چلے ہو وہ میری بیوی ہے، یحییٰ کی بیوی زینب یحییٰ شاہ۔ یحییٰ شاہ زینب کو لہو رنگ نگاہوں سے گھورتے غراتے ہوئے بولا۔ زینب نے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچتے اس کی نگاہوں سے لپکتے شعلوں کے سبب اپنے وجود کو جلتا محسوس کیا۔ لان میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ فرقان کی والدہ کے ساتھ کھڑی مسز عمر ٹھٹک سی گئی۔ ان کی نگاہ زرد چہرہ لیے کھڑی زینب پر ٹکی تھی جس کی پیشانی عرق آلود تھی۔ وہ یک تک یحییٰ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو یحییٰ؟ ہوش میں تو ہو تم؟ زینب میری منگیتر ہے۔ فرقان کا چہرہ طیش کے سبب سرخ ہوا۔ اسے یحییٰ کی باتیں برداشت نہیں ہوئی تھی۔ آخر وہ کیسے زینب کو اپنی بیوی کہہ سکتا تھا، جبکہ یحییٰ کو اپنے وجود میں انگارے دوڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں بکواس نہیں کر رہا، پوچھو زینب سے، یہ میری بیوی ہے اور میری ہی رہے گی۔ یحییٰ ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے دبا دبا سگرایا۔ فرقان کا زینب کو خود سے جوڑنا اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ فرقان اور یحییٰ اندر چلو بیٹا، اندر چل کے بات کرو۔ مسز عمر نے سب مہمانوں کو ان دونوں کی جانب متوجہ دیکھ ان کے نزدیک آتے کہا۔ فرقان تیزی سے آگے بڑھتے زینب کا ہاتھ تھامنے لگا۔ جب اتنی ہی برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے یحییٰ نے زینب کا نازک چوڑیوں سے بھرا ہاتھ تھامتے قدم تیزی سے اندرونی جانب بڑھائے۔ باقی سب نے بھی تیزی سے اس کی تقلید میں اپنے قدم آگے بڑھائے۔ چھوڑے میرا ہاتھ، زینب لاؤنج میں آتے یحییٰ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی سعی کرتی چیخی۔ نہیں چھوڑوں گا ہاتھ، اب تمہیں ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں، اور تم میری بیوی ہوتے ہوئے، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کیسے فرقان سے منگنی کر سکتی ہو زینب؟ یحییٰ اس کے ہاتھ کو آزاد کرتے اس کے بازو جکڑے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوری قوت سے دھاڑا۔ چھوڑے مجھے، نہیں ہوں میں آپ کی بیوی، نہیں ہے آپ کا مجھ سے کوئی تعلق۔ کس نکاح کی بات کر رہے ہیں؟ اس نکاح کی جس کی کوئی اہمیت کوئی حیثیت نہیں، وہ نکاح جو محض ایک رات کے لیے کیا گیا تھا۔ زینب اس کے چیخنے پر لرز اٹھی تھی۔ اپنے بدن پر طاری ہوتی لرزاہٹ پہ قابو پائے اس کے ہاتھ جھٹکتے پوری قوت سے چیخی۔ یحییٰ اس کے ہاتھ جھٹکنے پر ضبط کر کے کڑے پہرے خود پر بٹھا گیا۔ یہ نکاح اور ہمارا تعلق بہت اہمیت کا حامل ہے زینب۔ مجھے یہی بات کھائے جا رہی ہے کہ میری بیوی میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کے پہلو میں بیٹھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اس کے نام کی انگوٹھی پہننے والی تھی، اور میرا دوست جسے عورت ذات پر اعتبار ہی نہ تھا، وہ میری محبت میری بیوی کو خود کے ساتھ منسوب کر رہا تھا۔ یحییٰ کے لہجے میں اذیت شامل تھی۔
زینب کی جانب زخمی نگاہوں سے دیکھتے کہتے وہ فرقان کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو اس کے دیکھنے پر اس سے نظریں چرا گیا۔ ماما، زینب ابھی اسے کوئی جواب دیتی جب ایک ننھی سی آواز ان سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا چکی تھی۔ 5 سالہ فضا اپنے دوپٹے سے الجھتی زینب کی جانب بڑھتی مسز عمر اور یحییٰ کو ٹھٹکا گئی، جبکہ زینب اسی پل سے ڈر رہی تھی۔ آنکھوں میں اس ننھی جان کے چھن جانے کا خوف لہرایا، جبکہ یحییٰ ہو بہو اپنا آپ اس بچی میں دیکھتے بے یقین ہوا تھا۔ اس کی طرح سیاہ گہری گھٹور آنکھیں، تیکھی ناک، عنابی لب، اس بچی کے نین نقش ہو بہو اس کی طرح تھے۔ اگلے ہی پل وہ بے یقینی سے ہنس دیا۔ ماما، بھوک لگی ہے۔ 5 سالہ فضا زینب کے پیروں سے لپٹتے اس کی جانب دیکھتے لب باہر نکالے معصومیت سے بولتے یحییٰ کو کہکہا لگانے پر مجبور کر گئی۔ یحییٰ کے کہکہے میں نمی شامل تھی۔ وہ محبت پاش ترسی نگاہوں سے فضا کو دیکھتے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا، اور زینب اسے خوف زدہ نگاہوں سے دیکھتی رہی، جبکہ فرقان کو اب سمجھ آیا تھا اسے فضا میں کس کی پرچھائی نظر آتی تھی۔ میری بچی، نم آواز میں کہتے وہ اپنی باہیں وا کرتے فضا کو اپنی جانب بڑھنے کا اشارہ کر گیا، اور زینب کا پورا وجود شدید خوف میں مبتلا ہوا۔ وہ فضا کو ایک جھٹکے سے گود میں اٹھا گئی۔ نہیں ہے یہ آپ کی بچی، یہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی۔ آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یحییٰ۔ رہی بات اس نکاح کی، اچھا ہوا آپ مل گئے مجھے۔ ابھی 3 بول بول کر مجھے آزاد کریں اس رشتے سے جو ذرا برابر اہمیت کا حامل نہیں، جس کی کوئی مضبوطی نہیں، جس کا کوئی وجود نہیں، جس کا کوئی مستقبل نہیں۔ زینب اس سے رخ موڑے فضا پر گرفت مضبوط کیے بے تاثر لہجے میں بولی۔ فضا کو وہ یوں اپنے سینے میں سمائی ہوئی تھی گویا یحییٰ اسے ابھی چھین لے گا۔ کبھی نہیں، میری موت ہی تمہیں مجھ سے آزادی دلوا سکتی ہے۔ میں تمہیں آزاد نہیں کر سکتا، نہ اب تم سے دوری برداشت کر سکتا ہوں زینب۔ ہمارا رشتہ مضبوط ہے کیونکہ یہ رشتہ محبت کا ہے۔ ہمارے رشتے کا خوبصورت مستقبل ہے۔ 5 سال کے اذیت دہ ہجر کے بعد تم مجھے ملی ہو، کیسے چھوڑ دوں تمہیں؟ کیسے اپنی بچی کو چھوڑ دوں؟ نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا، بلکہ اب تم یہاں نہیں رہو گی، میرے ساتھ میرے گھر چلو گی، جو تمہارا ہے، اور تمہاری کمی کے سبب اس گھر میں محض ویرانی ہی ویرانی ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں تیرتے آنسوں پر ضبط کے بندھن باندھے کہہ رہا تھا کہ یکدم اپنی آنکھیں صاف کرتے فرش سے اٹھتے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ زینب، جو حق تک سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اپنا ہاتھ بے دردی سے اس کی گرفت سے آزاد کر گئی۔ کون سے رشتے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ بھول گئے ہیں کہ وہ نکاح کیوں ہوا تھا؟ کوئی بات نہیں، میں یاد دلا دیتی ہوں۔ آپ سے میں نے 20 لاکھ مانگے تھے، اور آپ نے ان پیسوں کے عوض 1 رات اپنے ساتھ گزارنے کی شرط رکھی تھی، اور میں گناہ سے بچتے آپ سے نکاح کی گزارش کر گئی تھی، ورنہ آپ تو نکاح کے بغیر بھی اپنی رقم میرے وجود سے ادا کرنے کو تیار تھے۔ زینب سے دوبر ہوا تھا ان لفظوں کو ادا کرنا۔ اس کے پہلو میں شدید ٹیسیں اٹھی تھی، لیکن پھر بھی وہ ان زہریلے لفظوں کا چناؤ کر گئی۔ آخر یہ ایک تلخ حقیقت تھی جو وہ کسی صورت نہیں بھول سکتی تھی۔ اس کے لفظوں کا زہر یحییٰ کو اپنی رگ رگ میں اترتا محسوس ہوا۔ مسز عمر شرمندہ سی ہوئی۔ فرقان نے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ وہ زینب کے ماضی سے واقف تھا، لیکن اس کا شوہر یحییٰ ہوگا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زینب کی بھوری آنکھوں میں گڑھی یحییٰ کی نگاہیں جھکتی چلی گئیں۔ جانتے تھے کہ کیوں آپ سے پیسے مانگے تھے، کیوں آپ کے ساتھ رات گزارنے کو تیار ہوئی تھی۔ زینب آج ظالم بنی اپنے لفظوں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر بضد تھی، اور وہ اسے یہ تک نہ کہہ پا رہا تھا کہ مت کہو یہ الفاظ جو اس کی روح تک کو کچوکے لگا رہے تھے۔ یحییٰ اس بات میں سر ہلا گیا۔ جانتا ہوں جو وجہ تھی۔ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے۔ آپ کے پاس ایک ماں آئی تھی جس کے لیے اس کے بچے کی زندگی اہم تھی، اتنی اہم کہ وہ اپنا آپ بیچنے تک کو تیار ہو گئی۔ 20 لاکھ آپ کے لیے تو بہت چھوٹی رقم تھی نا، وہ تو آپ اپنے سر سے وار کر پھینک دیتے ہوں گے، لیکن وہ 20 لاکھ میرے بچے کی زندگی بچا سکتے تھے۔ کیا تھا اگر آپ میرے سامنے وہ شرط نہ رکھتے یحییٰ؟ کیا تھا جو آپ اپنا صدقہ سمجھ کر وہ پیسے میری جھولی میں ڈال دیتے؟ لیکن نہیں، آپ نے مجھے بکاؤ۔ زینب لفظوں کا زہر اس کی سماعتوں میں گھول رہی تھی جب یحییٰ شدت گریہ سے چیخ اٹھا
وہ مزید ان لفظوں کی بدولت ملتی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بس کر جاؤ، خدا کے لیے بس کر جاؤ، میں مر جاؤں گا۔ یحییٰ اپنے کان پر ہاتھ رکھتے چیخا۔ میں وجہ نہیں جانتا تھا، نہیں واقف تھا تمہاری مجبوری سے۔ غلطی ہوئی مجھ سے جو تمہیں بھی ان لڑکیوں کی طرح سمجھ لیا جو پیسے کے لیے ہر حد پار کر لیتی ہیں۔ دماغ مفلوج ہو چکا تھا میرا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خطا تھی اس عورت کو غلط سمجھنا جو میری محبت ہے، اور پچھلے 5 سالوں سے اس غلطی کی سزا بھگت رہا ہوں۔ دیکھو کتنی بڑی سزا ملی ہے مجھے کہ میں اپنی بچی کے وجود سے ہی نہ واقف رہا۔ آگاہی کا لمحہ عذاب تھا۔ جب معلوم ہوا تم اپنے بچے کے لیے وہ رقم مجھ سے مانگنے آئی تو اسی لمحے سے لے کر آج تک کا ہر لمحہ پچھتاوے میں گزرا ہے۔ 5 سال سے مجھے پچھتاوے کے ناگ ڈستے رہے ہیں۔ میں اذیت اور تکلیفوں میں مبتلا رہا کہ میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ دل میں جذبات تھے تمہارے لیے، وہ دن بدن شدت پکڑتے چلے گئے۔ محبت ہوئی اور پھر محبت عشق میں بدل گئی۔ وہ عالیشان خوبرو مرد جو شہزادوں سی آن بان رکھتا تھا، اس کے سامنے جھکے کندھے لیے کھڑا خود پر گزری ہر تڑپ اور اذیت بتا رہا تھا۔ اس سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہا تھا، اور اس کا اذیت میں ڈوبا ہر لفظ وہاں موجود ہر شخص کے دل پر تیر کی مانند لگا تھا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ زینب اپنے ٹوٹے لہجے پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ اس شخص کا لہجہ اس کے پتھر دل کو پگھل جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ 5 سال کے دورانیے میں خود پہ گزری تکلیف سے اسے آگاہ کر رہا تھا، اور زینب جواباً کہہ ہی نہیں پائی کہ اس 5 سال کے عرصے میں ایک یہی شخص تھا جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی سوچوں پر حاوی رہا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا۔ اس کی قربت میں گزری وہ ایک رات وہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ رات یاداشت کے پنوں پر چھپ سی گئی تھی جو کسی صورت نہیں مٹ سکتی تھی۔ وہ نہیں کہہ پائی کہ فضا کو اپنے ہاتھوں میں پہلی بار تھامتے اس کے دل نے شدت سے چاہا تھا کہ وہ شخص اپنی بیٹی کے اس دنیا میں آ جانے سے واقف ہو، اسے گود میں تھامے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اس شخص کو تو اب وہ یاد تک نہیں ہوگی، اس شخص کے نزدیک اس نکاح کی کوئی اہمیت نہ ہوگی، وہ زخمی سا مسکرا گئی تھی۔ لیکن اب وہ اپنے لبوں سے اس رشتے، اس نکاح کی اہمیت کو بتا رہا تھا، اپنی زندگی میں اس کی اہمیت جتا رہا تھا، تو زینب کا دل رت بدلنے لگا تھا۔ دل کی دھڑکنیں آج الگ طرز پر دھڑک رہی تھی۔ معافی چاہتا ہوں، اور میں اور تمہارا ساتھ، یحییٰ نے زینب کی جانب دیکھتے بھیگے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، دی میں نے معافی، آپ کو معاف کر دیا میں نے یحییٰ، لیکن ساتھ نہیں دے سکتی، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دیں اور اس بے نام بے مول رشتے کو ختم کر دیں۔ زینب اپنے دل کی بدلتی حالت کو یکسر نظر انداز کرتی یحییٰ کی جانب دیکھتے ظالم بنی بے تاثر لہجے میں گویا ہوئی۔ جہاں یحییٰ کے تاثرات اس کے معاف کرنے پر ڈھیلے پڑے تھے، وہی وہ اس کی اگلی بات سنتے تیزی سے نفی میں سر ہلا گیا۔ میں مر جاؤں گا۔ محض 4 لفظ اس کے لبوں سے ادا ہوتے وہاں موجود اس کے چاہنے والوں کو تڑپا گئے تھے، جبکہ زینب کا دل بھی کسی نے مٹھی میں دبوچا تھا۔ اس کی نگاہیں چیخ چیخ کر محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ ان آنکھوں میں ایک اذیت رقم تھی، اس کے چہرے پر تھکن بھرے تاثرات تھے، اور سب سے بڑھ کر اس کا لہجہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، جس میں تڑپ، اذیت، خود ترسی، محبت، ندامت، پشیمانی، بیک وقت کئی جذبات شامل تھے۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس شخص کو معاف کرتے تمام ماضی بھلائے آگے قدم بڑھا لو۔ اس سے محبت تو نہیں تھی اس شخص سے، لیکن وہ اس کی محبت کے سہارے جی ضرور سکتی تھی۔ وہ اس کی محبت امر کر کے چاہے جانے کے احساس کو محسوس کر سکتی تھی۔ یہ شخص اس کا مضبوط سہارا بن سکتا تھا۔ مر جاؤ، پر میرا ساتھ نہیں ملے گا۔ اپنے دل کی صدائیں نظر انداز کیے وہ لبوں پر دھیمی مسکان لیے کہتی پلٹی۔ یحییٰ زخمی سا مسکرایا۔ معاف کر دیا، قدر بھی کر لو، قبول بھی کر لو میری محبت کو، یوں نہ بولو، خدا کی قسم سانسیں دغا دینے پر بضد ہو جائیں گی۔ اس کی پشت تکتے وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اپنی ٹوٹتی سانسوں کو اعتدال میں لانے کی سعی کرتے بولا۔ مسز عمر تڑپ کر رہ گئیں۔ بیٹے کو یوں اس حال میں دیکھتے وہی فرقان کی بھی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اپنے دوست کو اس حال میں دیکھنا اس کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنا تھا۔ زینب کو لگا اس نے محض لفظ نہیں ادا کیے تھے، ایک لوہے کی بیڑیاں اس کے پاؤں میں باندھ دی تھی۔
جس کا وزن اس قدر تھا کہ وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھا پا رہی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، نہ آپ کی محبت قبول ہے نہ آپ۔ کٹیلا لہجہ تھا زینب کا۔ اس نے یہ لفظ ادا کیے ہی تھے کہ لاؤنج یحییٰ کے نام کی چیخ سے گونج اٹھا۔ یحییٰ، فرقان، مسز عمر۔ فرقان کے والدین تیزی سے زمین بوس ہوتے یحییٰ کی جانب بھاگے، جو زینب کے لفظوں کے اختتام پر ہوش کھوتا زمین پر گرا تھا۔ زینب کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی، سانسیں اکھڑ سی گئیں، دل شدت سے دھڑکتا خاموش ہوا۔ وہ پلٹنا نہیں چاہتی تھی، وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ایک انجانی طاقت تھی جس نے اسے پلٹنے پر مجبور کیا۔ یحییٰ، زمین بوس ہوئے یحییٰ کو دیکھتے وہ بن آواز کہتے فضا کو اپنی گود سے اتارتے تیزی سے اس کی جانب بھاگی۔ خبردار! اسے یحییٰ کے پاس آتے یحییٰ کو چھوتے دیکھ مسز عمر بے دردی سے دھکا دے گئی۔ زینب پیچھے کو گری۔ دور رہو میرے بچے سے! مسز عمر روتے ہوئے چیختے یحییٰ کی جانب متوجہ ہوئیں، جسے فرقان اپنے بازو میں بھرے باہر کی جانب بھاگا۔ زینب بنا کچھ سوچے سمجھے ان کے پیچھے لپکی۔ پیچھے فضا کی کیئر ٹیکر تیزی سے فضا تک آتے اسے اٹھائے مرتضیٰ اور فضا کے مشترکہ روم کی جانب بڑھ گئی، جہاں مرتضیٰ آرام کر رہا تھا۔ یحییٰ کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ مسز عمر اپنے ایک اکلوتے لاڈلے بیٹی کی تکلیف برداشت کرتے ڈھہ سی گئی تھی۔ فرقان بھی اپنی پیشانی مسلتے پریشان تھا۔ کیوں آئی ہو تم اب یہاں؟ یہی چاہتی تھی نا مر جائے وہ، اب تماشا دیکھنے آئی ہو؟ مسز عمر کوریڈور میں آتی زینب کو دیکھتے چیخیں۔ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتی تھی، میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی، میں تو بس… زینب نے بے ربط جملے ادا کیے۔ میں تو بس کیا؟ اسے آج تک میں نے کسی چیز کے لیے ترستے نہیں دیکھا، تڑپتے نہیں دیکھا۔ تمہارے لیے میں نے اسے روتا دیکھا۔ اس نے تمہارے ساتھ غلط کیا اور اپنی اس غلطی کی سزا وہ 5 سال سے کاٹتا آ رہا ہے، اور آج وہ تمہارے آگے گڑ گڑایا کیونکہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اتنی محبت کہ اس نے اپنی حالت کے سبب اپنی ماں کو تکلیف میں دیکھتے ہوئے بھی خود میں سدھار نہ پیدا کیا۔ عورت تو بہت نرم دل کی مالک ہوتی ہے، محبت سے بنی۔ تمہارا دل کیوں اس کے آنسو دیکھتے نرم نہیں پڑا؟ تم سے محبت کرتا ہے، وہ اس نے اپنی سزا کاٹ لی، وہ اپنی بچی تک سے ناواقف رہا، اسے اور تکلیف نہیں دیتی، سمیٹ لیتی اسے۔ مسز عمر اس کے کندھے تھامے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بھیگی آواز میں کہہ رہی تھیں۔ آنسو ان کی آنکھوں سے دریا کی مانند بہہ رہے تھے، اور زینب، اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے تو یہ نہیں چاہا تھا، عورت جس مرد سے منسوب ہو جائے اس کے علاوہ کسی اور کی جانب دیکھتی تک نہیں، اور تم کسی اور کی ہونے چلی تھی۔ مسز عمر اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹائے نفی میں سر ہلاتے کہتی کرسی پر بیٹھتی چلی گئی۔ زینب نے ہچکیاں بھرتے فرقان کی جانب دیکھا۔ فرقان نے لب بھینچ لیے۔ زینب روتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی، جبکہ فرقان مسز عمر کے پاس آتے انہیں منگنی کی سچائی بتانے لگا۔ 5 سال پہلے زینب مرتضیٰ اور ڈاکٹر محمد کے ہمراہ لندن آئی تھی۔ مرتضیٰ کا آپریشن کامیاب ہوا تھا، جس کے بعد زینب نے لندن میں ہی رہنے کو ترجیح دی، لیکن ڈاکٹر محمد کا کہنا تھا کہ اسے ان کے ساتھ ان کے آبائی شہر استنبول چلنا چاہیے، وہاں اسے گھر اور نوکری دونوں دلوا دیں گے۔ زینب ڈاکٹر محمد پر اعتبار کرتی تھی۔ مرتضیٰ کی بیماری میں انہوں نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا، یوں وہ ان کے ساتھ استنبول چلی گئی۔ اسی دوران اسے علم ہوا کہ وہ کس حال سے ہے۔ تمام پریگننسی اس نے ڈاکٹر محمد کے گھر میں گزاری، جنہیں وہ یحییٰ کے بارے میں بتا گئی تھی، جبکہ ڈاکٹر محمد نے اپنے گھر والوں کو یہی بتایا تھا کہ زینب کا شوہر پاکستان میں ہے اور کچھ وقت بعد اس کے پاس آ جائے گا۔ فضا کی پیدائش کے بعد ڈاکٹر محمد کے گھر والوں کی شک بھری نگاہوں سے بچنے کے لیے وہ ایک چھوٹے سے گھر میں مرتضیٰ اور فضا کے ساتھ رہنے لگی، اور نوکری کی تلاش میں اسے فرقان کی کمپنی میں کھینچ لائی۔ اپنی شخصیت میں ٹھہراؤ اور ایک عجیب سی کشش کے سبب وہ بہت جلد فرقان کی نگاہوں کا مرکز بنی تھی۔ وہیں اس کو فضا کو ساتھ لیے کام کرنا فرقان کے نزدیک داد دینے کے قابل تھا۔ فرقان جو اپنی پہلی بیوی سے دھوکہ کھانے کے بعد ہر عورت سے نفرت کرنے لگا تھا، وہ زینب کی جانب متوجہ ہونے سے خود کو روک نہیں پایا۔ زینب کو ایک معمولی نوکری سے ہٹا کر وہ اپنی پرسنل سیکرٹری بنا گیا۔ زینب بھی فرقان کی نگاہوں میں نظر آتی اپنے لیے عزت دیکھتے اس کے ساتھ نرم رویہ اپنا گئی تھی۔
दोनों का उठना बैठना साथ होने लगा और यूं दोनों जल्द न्यूज़पेपर की सुर्खियों में शाये होने लगे। और बदनामी के डर से ज़ैनब वापस पाकिस्तान जाने पर बज़िद हुई। वहीं फुरकान उसे रोकने की खातिर नकली मंगनी की तरगीब बना गया कि ज़ैनब उसके नाम से भी मंसूब हो जाए और न्यूज़पेपर वाले जो उन दोनों के किरदार पर उंगलियां उठाने लगे थे वो भी खामोश हो जाएं। और उसके इस फैसले को सुनने के बाद ज़ैनब उसे अपने माजी से आगाह कर चुकी थी, जिसे जानने के बाद फुरकान ने फैसला किया कि वो ज़ैनब के शौहर को ढूंढकर उसकी तलाक करवाएगा। और ज़ैनब उसके इस फैसले को सुनकर एक तरह से मुतमईन भी थी। उसे यही गुमान था कि याह्या उसे भूल गया होगा। उसके नज़र में ज़ैनब की कोई हैसियत नहीं होगी और तलाक लेते उस रिश्ते से आज़ादी पाना ही बेहतर है। इस बात से अनजान कि याह्या की दुनिया में वही है बस। उसने तमाम सच्चाई मिसेस उमर को बताते गहरा सांस भरा था। जब डॉक्टर रूम से बाहर आए वो सब तेज़ी से डॉक्टर की जाने बढ़े। कोई बात उनके हवास पर इस कदर तारी थी कि उन्हें नर्वस ब्रेक डाउन का सामना करना पड़ा। अभी वो ठीक हैं, उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, उनके होश में आ जाने पे आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनते उन सब ने सुकून का सांस भरा था। कमरे में दुबीज खामोशी का राज था। उस खामोशी को वक्फे वक्फे से ज़ैनब की हिचकियां तोड़ रही थी। याह्या शाह नीम दराज बेड पर लेटा उसे बेबसी से देख रहा था, जिसका रोना उसे बुरी तरह चुभ रहा था। अब भी माफ़ नहीं करोगी ज़ैनब? याह्या ने हाथ आगे बढ़ाते अपने पहलू में बैठी ज़ैनब का हाथ थामना चाहा। कर तो दिया है माफ़, ज़ैनब ने उसके हाथ में अपना हाथ देते हुए रोते हुए कहा। अपना साथ तो नहीं दिया ना? रहम खा लो मुझ पर। मेरी मोहब्बत, मेरी बीवी और मेरी बच्ची को मत छीनो मुझसे। याह्या के लहजे में भी नमी सिमट आई। ज़ैनब ने सुर्ख मतवरम निगाहों से उसकी जानिब देखा। मैं मोहब्बत नहीं करती आपसे। उसने गोया बताया था कि उससे मोहब्बत करना उसके बस की बात नहीं। अपने हिस्से की मोहब्बत तो वो अयाज से कर चुकी थी। हाँ, उस शख्स से इश्क ज़रूर हो सकता था। मेरी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफ़ी होगी। याह्या उसके हाथ की पुश्त पर अपना अंगूठा रब करते बोला। मेरे साथ मेरे बच्चे को भी कबूल करना होगा। ज़ैनब ने मुर्तज़ा का जिक्र छेड़ा। तुम्हारे वजूद का हिस्सा मुझे अजीज़ है। वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी बच्चा है। याह्या मोहब्बत पाश लहजे में बोला। आइंदा यूं हॉस्पिटल के बेड पर आने की नौबत नहीं आनी चाहिए, ज़ैनब ने वार्न किया। ये कुछ पल उसके लिए तकलीफ दे थे। तुम साथ होगी तो कौन काफिर इस हॉस्पिटल के बेड पे आना चाहेगा? याह्या आपकी बार मुस्कुराया। ज़ैनब तेज़ी से आगे बढ़ते उसके सीने से लगी। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन सारी ज़िंदगी आपकी वफादार रहूँगी। आपसे इश्क करने की कोशिश करूँगी। माजी को याद नहीं करना चाहती। जो गुजर गया वो बहुत तकलीफ देता और मैं आने वाला वक्त महज खुशियों से भरपूर चाहती हूँ। ज़ैनब उसके सीने से लगी सू सू करते बोली। याह्या शाह की रगो पे पर सुकून दौड़ उठा। आने वाला वक्त हसीन और खुशियों से भरपूर होगा। हम दो और हमारे दो, एक मुकम्मल फैमिली। माजी की एक याद भी नहीं सताएगी, क्योंकि हम खुशियाँ समेटने में मसरूफ़ होंगे। याह्या उसके बालों पर लब रखते गंभीर मोहब्बत पाश लहजे में बोला। अगर आप दोनों का रोमांस हो गया हो तो हम अंदर आ जाएं। बच्चे अपने बाबा से मिलना चाहते हैं। फुरकान मुर्तज़ा और फ़िज़ा को हॉस्पिटल बुलवा चुका था। कमरे का दरवाज़ा खोले शोख लहजे में बोला। ज़ैनब सटपटाते हुए याह्या से दूर हुई। याह्या ने फुरकान को घूरी से नवाजा, जो हंसता हुआ फ़िज़ा को अपनी गोद में लिए अंदर आते उसकी गोद में दे गया। उसके साथ कमरे में आती मिसेस उमर ने मोहब्बत पाश निगाहों से अपने बच्चे के चेहरे पर खुशी के रंग देखते उसे सदा खुश रहने की दुआ दी। ज़ैनब भी मुस्कुराते हुए याह्या को फ़िज़ा और मुर्तज़ा के साथ बातें करता देखने लगी। याह्या के होश में आ जाने पर फुरकान उसे मंगनी की सच्चाई बताने के साथ साथ उससे माफ़ी भी मांग चुका था और याह्या उसे माफ़ करते तमाम पुरानी बातों को भूल गया। अब उसकी मोहब्बत उसके पास थी। उसे और कुछ नहीं चाहिए था। उसकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया था। उसकी मोहब्बत अपनी मंजिल पा चुकी थी।